السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے سنت کے دنیا اور آخرت کے فائدے اور جو سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے اس کے حوالے میں نے آپ کو عرض کر دیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ اسی حوالے سے اگلا سیشن میرا اسی سنت کے فائدے کے بارے میں ہے۔ سنت سے مراد طریقہ ہے یا راستہ ہے، ٹریڈیشنز ہیں۔ دین ہمارا قرآن و سنت ہے، اور اس میں اجماع اور قیاس یہ چار چیزیں دین کے اندر جب ہم لوگ رہیں گے تو یہ چار چیزیں میں سپورٹ کرتی ہیں۔ اس کی پھر کبھی اچھے موقع پر میں اس پر بحث کروں گا۔ سنت کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہمیں اللہ مخاطب ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ گویا کہ جو وحی کے احکامات اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور آپ نے عملی طور پر اس کو حکم کو پورا کیا، فرمایا کیا، تو اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ پھر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ سورہ نجم کے اندر ہے۔ اور ناخواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، اور یہ تو حکم خداوندی ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے وحی کے ذریعے سے بات آپ پر اترتی ہیں وہ آگے پھیلا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، سنت پہ چلا، وہ ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت کی اتباع قرآن کی ہی اتباع ہے۔ صحابہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ تو جان نچھاور کرنے والے تھے، آپ کی سنت کو فرض سمجھ کر پر عمل کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر باہر مسجد نبی کی طرف چلے آ رہے تھے، جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو سنت سمجھ کر اختیار کر لیا کرتے تھے، اور یہ ہر بات پر عمل کرنا اس کو فرض تصور کرتے تھے۔ صحابہ نے اپنی آپ کو سنت کے سانچے میں اس طرح ڈالا کہ لباس، پوشاک، گفتگو، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، نماز میں، عبادات میں، معاملات میں، تجارت میں، محنت و مزدوری میں، غرض کہ ہر چیز میں دیکھتے تھے ہمارے رسول کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکمران تھے جن کے فوجی دستوں نے اس وقت کی 2 سپر طاقتوں کو زیر کیا، یعنی کسریٰ اور قیصر کو۔ دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک حصہ کسریٰ کے متحد تھا اور دوسرا حصہ قیصر کے زیر نگیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دونوں طاقتوں کو ملیا میڑ کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا گیا۔ اسلام کے کھلے دشمنوں نے آپ کے حکومتی نظم و ضبط کو سراہا اور اسے قابل تقلید قرار دیا۔ متحدہ ہندوستان میں انگریز کے دور حکومت میں جب الیکشن ہوئے
تو کانگریس کو بھاری کامیابی مل گئی، جس کی بنا پر گاندھی وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ وزیروں کو ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا، تمہیں صدیوں بعد حکومت مل رہی ہے، اگر تم کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو ویسی حکومت کرو جیسے ابو بکر عمر نے کی۔ یہ گاندھی کے الفاظ ہیں اپنے وزیروں کو۔ اس جملے پر ہندوؤں نے بہت ناک منہ چڑھائے کہ تم نے مسلمانوں میں ہماری ناک کٹوا دی۔ شور و غوغا مچ گیا۔ گاندھی نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، پوری تاریخ میں مجھے اتنے بڑے کامیاب حکمران اور ملتے ہی نہیں، اور ملتے ہی نہیں۔ تو یہ وہ طاقتیں ہیں صحابہ کی جس کو غیر مسلم بھی اختیار کرنے پر مجبور ہیں، اور عمر لاز کے بارے میں تو یورپ عمل کر کے ہمیں شرمندہ کر رہا ہے۔ خزانہ ہمارا تھا، وہ لوٹ کے لے گئے، اور وہ کامیاب ہیں۔ دین کے اندر ایک عمل جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، وہ نماز کا عمل ہے۔ اس نماز کی برکات کے اتنے اور دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں کہ ان گنت فائدے ہیں کہ شمار کرنے لگیں تو کتابیں بھر جائیں۔ لہذا اس کے بارے میں چند گزارشات میں نے کرنی ہیں۔ نماز اور جسمانی صحت۔ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ سستی، کاہلی اور بے عملی کے اس دور میں صرف نماز ہی ایک ایسی ورزش ہے کہ اگر اس کو صحیح طرز پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوع بن سکتی ہے، یہ یقین کے ساتھ، کوئی شک نہیں۔ نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وہاں اندرونی اعضاء مثلاً دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام قسم کے گلینڈز کی نشو و نما کرتی ہیں، بلکہ جسم کو سڈول اور خوبصورت بناتی ہیں نمازیں۔ یہ تجربہ ہے، الحمدللہ آپ نمازیوں کو دیکھ لیں کہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ صحت مند ہوتے ہیں، چہرے ان کے خوبصورت ہوتے ہیں، اور جسم ان کا صحت مند ہوتا ہے، بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ورزشیں ایسی ہیں جن سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی غیر معمولی طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ ایسی بھی ہیں جس سے چہرے کے نقش و نگار خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہیں، مشہور ڈاکٹر ہیں، اپنے اعصاب کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور دیگر عضلاتی امراض کے لیے اپنا علاج نماز کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ مسلسل نماز علاج کے بعد وہ صحت مند ہو گیا اور تمام ادویات کا استعمال چھوڑ کر صرف نماز کے ذریعے علاج کرنے لگا۔ شرعی وصیت کے مطابق کرنے کی خاص تنبیہ اس کو کرتا تھا، اس طرح اس کے مریض جلد صحت یاب، شفا یاب ہونے لگے۔ اس نے نہ صرف اپنی ذات پر اس کا تجربہ کیا بلکہ آنے والے مریضوں کو بھی نماز کے عمل میں لگا کر اللہ کے اس وعدے پر نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے پر کہ نماز میں شفا ہے، یقین کے ساتھ وہ بیماری ان کی دور ہو جا کرتی تھی۔ آسٹریلیا کا ایک ماہر ہے، اس کا مشورہ ہے آسٹریلیا کا۔ ایک پاکستانی مریض دل کے مرض میں مبتلا علاج کراتے کراتے آخرکار جب آسٹریلیا میں علاج کے لیے پہنچا، وہاں ایک مشہور ماہر امراض قلب نے ان کے مکمل معائنہ کے بعد کچھ ادویات اور ایک ورزش تجویز کی کہ آپ میری فزیو وارڈ میں ورزش میری نگرانی میں 8 یوم کریں۔ اسے جب ورزش کرائی گئی تو مکمل خشوع و خضوع اور تسلی والی نماز ہی تھی۔ اب یہ پاکستانی مریض اس ورزش کو بالکل درست انداز سے کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، آپ پہلے مریض ہیں کہ اتنی جلدی میری ورزش سیکھ کر اچھی طرح کرنا شروع کر دیا؟ حالانکہ یہاں تو مریض 8 یوم میں یہ طریقہ سیکھتا ہے۔
تو ایک مریض نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، تو ڈاکٹر نے دوسرے روز اس مریض کو ادویات اور خاص ہدایات اس ورزش کے بارے میں دے کر رخصت کر دیا۔ یعنی نماز سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست انڈیا میں گئے اور وہاں پر یوگا کے جو ماہر تھے ان سے ملاقات کی، تو جو یوگا کے ماہر تھے انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو دوست کہنے لگے وہ بات ایسی لگی جیسے کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ نماز میں تو ہر عضو کا علاج اس سے اللہ نے ڈال دی ہوئی، اٹھنا بیٹھنا سجدے میں جانا۔ میں انشاءاللہ بعد میں سجدے میں جانے کی اور دوسرے رکوع میں جانے کے فائدے آپ کو گنواؤں گا۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں ماجد زمان عثمانی، یورپ میں فزیوتھراپی میں اعلیٰ ڈگری کے لیے گئے۔ جب وہاں ان کو بالکل نماز کی طرح کی ورزش پڑھائی اور سمجھائی گئی تو یہ اس ورزش کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے تو آج تک نماز کو ایک دینی فریضہ سمجھا، پڑھ لیا، لیکن یہاں تو عجیب و غریب انکشافات ہیں کہ ورزش کے ذریعے تو بڑے بڑے امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی لسٹ دی کہ جو بیماریاں اس ورزش سے درست ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں۔ سننے والی بات ہے، دماغی امراض، مینٹل ڈیزیزز، اعصابی امراض، نرو ڈیزیزز، اور بے سکونی، ڈپریشن اور بے چینی کے امراض، ریسٹ لیسنس ڈپریشن ڈیزیزز، دل کے امراض، ہارٹ ڈیزیزز، یورک ایسڈ سے پیدا ہونے والے امراض، معدے اور اثر کی شکایات، سٹامک السر، شوگر اور اس کے بعد والے اثرات، آنکھوں اور گلے کے امراض، یہ سارے امراض اللہ کے فضل سے نماز کی برکت سے اللہ پاک ان بیماریوں کو صحت میں بدل دیتے ہیں۔ آگے اور بھی واقعات ہیں، میں پھر عرض کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ میری ایک عادت ہے کہ اپنے سامعین کو اپنے اشعار سے جو اللہ کی توفیق سے میں لکھتا ہوں تو میں ان کے کانوں تک پہنچاؤں اور وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو اس کو نوٹ بھی کر لیں، یاد بھی کر لیں، اور اس کی لذت لینی ہو اکیلے بیٹھ کر اس کو پڑھتے بھی رہیں اور لوگوں کو سناتے بھی رہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو نور نصیب ہوگا۔ فرمایا نماز کے فائدوں میں ندائے اذان ہے سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے پاؤں میں۔ ندائے اذان ہے سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے پاؤں میں، سکون ملتا نہیں شہنشاہ کی در دیوار کی چھاؤں میں۔ یہ سکون ملتا نہیں شہنشاہ کی در دیوار کی چھاؤں میں، خزانہ رحمت گر ہوتا شاہ کے اونچے محلاؤں میں۔ یہ سکون جو ہے رحمت اس کو کہا گیا ہے، خزانہ رحمت گر ہوتا شاہ کی اونچے محلاؤں میں، نہ آتے اتر کر پھر فقیروں کی سجدہ گاہوں میں۔ بادشاہ فقیر سب اللہ گھر پہ آتے ہیں، لوگوں سے آ کے دعائیں کراتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل سلجھاتے ہیں۔ خزانہ رحمت گر ہوتا شاہ کے اونچے محلاؤں میں، نہ آتے اتر کر پھر فقیروں کی سجدہ گاہوں میں، نمازی مانگ لے ہر حاجت پھر اسی کے در سے آخر۔ نمازی مانگ لے ہر حاجت پھر اسی کے در سے آخر، سجا رکھا ہے در توبہ جو گزری سحر و شام تیری گناہوں میں۔ سجا رکھا ہے در توبہ جو گزری سحر و شام تیری گناہوں میں، جو گلہ کرتا ہے تنگی رزق و سکون و صحت یابی کی۔ جو گلہ کرتا ہے تنگی رزق سکون و صحت یابی کی، وہ باوضو ہو کر کیوں نہیں آتا مسجد کی فضاؤں میں۔ وہ باوضو ہو کر کیوں نہیں آتا مسجد کی فضاؤں میں۔ امراض کی بہتات نے کمر توڑ دی اور زبان کے مزے۔ امراض کی بہتات نے کمر توڑ دی اور زبان کے مزے، ہو گئے معدہ و مغز کان و نظر خشک ان دواؤں میں۔
دوائیں کھاتے کھاتے سارے اعضاء خشک ہو گئے۔ پھر پڑھتا ہوں، امراض کی بہتات نے کمر توڑ دی اور زباں کے مزے ہو گئے معدہ و مغز کان و نظر خشک ان دواؤں میں۔ مانگ لو یقین کی طاقت میں اس سے جو بھی چاہو، اللہ سے جو بھی چاہو مانگ لو یقین کی طاقت میں اس سے جو بھی چاہو، وہ خدا عطا کرتا ہے جو لگا رہے دعاؤں میں۔ وہ خدا عطا کرتا ہے جو لگا رہے دعاؤں میں۔ ہم تو 2 منٹ دعا کر کے تھک جاتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اب جب تک دعا قبول نہ ہو ہاتھ نیچے نہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے۔ آخری شعر ہے، محمود جو چاہتا ہے دامن رہے اس کا مصیبت سے خالی۔ محمود جو چاہتا ہے دامن رہے اس کا مصیبت سے خالی، پھر رنگ دیکھ لے اس کا تہجد کی پرنور صداؤں میں۔ پھر رنگ دیکھ لے اس کا تہجد کی پرنور صداؤں میں۔ محمود جو چاہتا ہے دامن رہے اس کا مصیبت سے خالی، بیماریوں سے، تنگیوں سے، خوف سے، غفلت سے، سستی سے، جہالت سے، شیطانی حربوں سے۔ محمود جو چاہتا ہے دامن رہے اس کا مصیبت سے خالی، پھر رنگ دیکھ لے اس کا تہجد کی پرنور صداؤں میں۔ اللہ اعلان کرواتے ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی تنگی رزق کو دور کرنے والا، لیکن لینے والے سوئے رہتے ہیں اور وہ جگتا پکارتا رہتا ہے۔ ندائے آذان ہے سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے پاؤں میں، سکون ملتا نہیں شہنشاہ کی در دوار کی چھاؤں میں۔ سکون ملتا نہیں شہنشاہ کی در و دیوار کی چھاؤں میں، خزانہ رحمت گر ہوتا شاہ کے اونچے محلاؤں میں، نہ آتے اتر کر پھر فقیروں کی سجدہ گاہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔